فن خطابت کا ہمارا یہ تیسرا دورہ چل رہا ہے جسے دورہ تکمیلی کہتے ہیں، اور آج اس کا 9واں درس ہے۔ 9ویں درس میں آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خطیب کو خطابت سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اساسی چیز یہ ہے کہ خطیب کو محقق بھی ہونا چاہیے۔ اب محقق ہونے کے لیے اس کے پاس چند طریقے ہیں، چند چیزیں ہیں جو مطالعہ اس کا ہونا چاہیے، یعنی مطالعے کی قسم یا تحقیقی قسم وہ ہے آزاد۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جنرل نالج جسے آپ کہتے ہیں، جنرل نالج آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے بہت ساری چیزوں کا، یا معلومات عامہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے موضوعاتی پر کام نہیں کریں گے، بلکہ عام طور پر یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کسی حد تک۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ تحقیق میں جائیں گے، وہ تو پھر الگ سے مستقل علم ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ معلومات کی حد تک۔ تو معلومات کی حد تک یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ اس میں ڈاکٹر بھی لوگ موجود ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہوا ہے معروف یہ ہے کہ انسان کا دل مثلا 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے تقریباً، یوں سمجھ لیجیے۔ تو یہ ہے کہ یہ آیت یا روایت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کہ جنرل نالج ہے، معلومات عامہ ہیں، کہ جس کے ذریعے سے مثلا یہ ہے کہ کم سے کم اس طرح کی معلومات، یا مثلا یہ ہے کہ فرض کریں کہ جیسے ریڈار کیسے کام کرتا ہے۔ اب یہ پوری سائنسی اور انجینئرنگ کا یا جو بھی جس طرح کا بھی نالج ہو اس کی تہہ تک نہیں جانا ہے، لیکن معلوماتی ابتدائی طور پر یہ ہے کہ جیسے ریڈار اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ریڈار جب گھوم رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ تصویر بناتا ہے، نہیں، وہ بلکہ اپنی شعاعیں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اپنے ریڈار یعنی اپنی شعاعیں چھوڑتا ہے ہوا میں، تو جب ہوا میں اپنی شعاعیں چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اگر ہوا میں اسپیس میں خالی جگہ پر اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ شعاع اس سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے ریڈار کے پاس، یا وہ ٹکراتی ہے واپس آتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریا میں کوئی چیز فضا میں اس وقت موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو معلومات ہیں کہیں پر آپ نے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں گفتگو کرنا ہے کہ جو ایک عام معلومات سے زیادہ ہو یا اس کی زیادہ طے میں جائیں، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں، مجلس میں، تقریر میں کوئی ایسے اسی کے ماہر بیٹھے ہوں، تو اگر آپ وہاں پر غلط بیان کریں گے میٹر یا بہت زیادہ ان کے جا کر، تو وہ آپ کے اعتراض بھی کریں گے، کہیں کہ یہ اب ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، انہوں نے اس کو کیوں پڑھا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے، یہ ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے یہ چیز۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ تھوڑے سے احتیاط بھی رہے، لیکن یہ ہے کہ موٹی موٹی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی حالات حاضرہ میں چندریان کا مسئلہ ہوا کہ چاند پر جانے کا، تو کم سے کم اس کی موٹی موٹی معلومات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک خطیب کو محقق ہونا چاہیے، آزاد مطالعہ بھی رکھتا ہو، معلومات رکھتا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ موضوعاتی مطالعہ ہونا چاہیے۔ موضوعاتی مطالعہ کا مطلب یعنی جو علم وہ پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں جو موضوعات آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ اب اس کی تحقیق کس طرح سے یہ ہے کہ جیسے اگر خطیب ہے تو اس کو چاہیے کہ معلوماتی قرآنی پہلے نمبر پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، جیسا کہ ابھی الحمدللہ آیات کے اوپر چل رہا ہے کہ مختلف آیات کے اوپر آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو تحقیق کر کے آپ پڑھتے ہیں مختلف موضوعات پر، مثلا آیت ولایت ہے، آیت مودت ہے، آیت تطہیر ہے، یا آیت اطعام ہے، تو یہ موضوعاتی مطالعہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر یہ دھیان رہے کہ موضوعاتی مطالعہ جب آپ کو کرنا ہے، اور اس کے بغیر بندہ خطیب بن ہی نہیں سکتا، اگر بن بھی جائے تو وہ ابتدائی ہے، خود محقق ہونا اس کے لیے شرط اساسی ہے، جب تک وہ محقق نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اچھا خطیب بھی نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے یہ ہے۔ لیکن اس میں جو خاص خیال رکھنا ہے کہ موضوعاتی مطالعہ
وہ یہ ہے کہ آپ جس موضوع کو آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جیسے آپ کا ابھی موضوع یہ تھا کہ آیت اطعام، یہی آپ کا موضوع ہے اور آپ نے اسی میں رہ کر آپ نے تیاری کرنا ہے اور مطالعہ بھی اسی میں کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ آیت اطعام کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن فرض کریں کہ آیت مودت کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا، تو آیت مودت کے اوپر تحقیق کریں گے یا اس کو میٹر کو جبکہ منع نہیں ہے لیکن موضوع نہیں ہے، آپ کا موضوع کچھ اور ہے، تو آپ اپنے موضوع کے مطابق اپنی تقریر کو یا اپنی تحقیق کو کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک خطیب کے لیے کہ وہ محقق ہو، اس کا ایک آزاد مطالعہ جسے جنرل نالج کہتے ہیں یا معلومات عامہ، اور اسی طرح سے موضوعاتی، دونوں کی وضاحت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔